کیا کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زمین اپنی صورت سے کتنی ناپ تول کر دوری پر ہے؟ یہ معجزانہ فاصلہ جو کائنات کے خالق کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے، آپ کو اللہ کی قدرت کا دنگ کر دینے والا نظارہ دکھائے گا۔ کیا آپ نے کبھی کائنات کی وسعت میں اپنے وجود پر غور کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ہم یہاں سانس لے رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد پوشیدہ ہے؟ آج ہم اللہ کی ایک ایسی نشانی پر غور کریں گے جو ہماری زمین کے سورج سے کامل فاصلے میں پنہا ہے، ایک ایسا فاصلہ جس نے زندگی کو ممکن بنایا اور جس کی ہر تفصیل حکمت الہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہماری زمین سورج سے تقریباً 150 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ فاصلہ گولڈی لاکس زون کہلاتا ہے، جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا ہے۔ اگر زمین سورج سے صرف 5% قریب ہوتی تو ہمارے سمندر ابل کر بھاپ بن جاتے، اور اگر 20% دور ہوتی تو تمام پانی برف بن کر جم جاتا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہماری زمین اس تنگ ترین پٹی میں واقع ہے جہاں زندگی کی بنیادی شرط یعنی مائع پانی موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ سورہ انبیاء 30۔ زمین کا سورج سے یہ کامل فاصلہ پانی کی انوکھی خصوصیت کو پھل کرتا ہے۔ پانی کی حرارت مخصوصہ اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، یعنی اسے گرم یا ٹھنڈا ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے دن اور رات کے درجہ حرارت میں شدید اتار چڑھاؤ نہیں آتا، اور سمندر کرۂ ارض کے لیے ایک بہت بڑے تھرمل ریگولیٹر کا کام کرتے ہیں۔ اگر پانی کی یہ خاصیت نہ ہوتی تو دن میں ہر چیز جل جاتی اور رات میں جم جاتی۔ کیا یہ ڈیزائن نہیں بلکہ محض ایک حادثہ ہے؟ اسی فاصلے پر پانی کی حرارت تبخیر ہیٹ آف ویپورائزیشن بھی غیر معمولی طور پر زیادہ ہے۔ جب پانی بخار بنتا ہے تو یہ ماحول سے بہت زیادہ حرارت جذب کرتا ہے، جس سے زمین ٹھنڈی رہتی ہے۔ یہ عمل بادلوں کی تشکیل اور بارش کے نظام کو ممکن بناتا ہے جو زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ یہ ایک قدرتی ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے جو سورج کی تپش کو متعادل رکھتا ہے۔ کیا یہ خود بخود بن گیا؟ زمین کے موجودہ درجہ حرارت کے دائرے میں پانی کی ایک اور حیرت انگیز خصوصیت سامنے آتی ہے۔ 4C پر یہ سب سے زیادہ کثیف ہوتا ہے، اور جب یہ جمتا ہے تو پھیلتا ہے۔ برف پانی پر تیرتی ہے۔ اگر برف پانی میں ڈوب جاتی تو سمندر نیچے سے جمنا شروع ہو جاتے اور پوری طرح منجمد ہو جاتے، جس سے آبی حیات کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ اس خاصیت نے لاکھوں سال سے آبی حیات کو سرد موسم میں بھی زندہ رکھا ہے۔ یہ کس کی حکمت ہے؟ سورج سے ہمارا فاصلہ زمین کی کمیائیت اور اس کے مقناطیسی میدان کے ساتھ مل کر ایک قابل تنفس فضا کو برقرار رکھنے کے لیے کلی ہے۔ اگر ہم تھوڑا قریب ہوتے تو سورج کی شمسی ہوائیں ہماری فضا کو تدریجاً ختم کر دیں۔ مریخ اس کی ایک مثال ہے جو اپنی فضا کھو چکا ہے۔ یہ فاصلہ ہماری فضا کو اس قدر مستحکم رکھتا ہے کہ اس میں نائٹروجن 78 اور آکسیجن 21 کا کامل توازن برقرار ہے۔ زمین کا سورج سے کامل فاصلہ کاربن سائیکل کو مستحکم کرتا ہے۔ سمندروں کی کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے کی صلاحیت اور سلیکیٹ ویدرنگ کے عمل جو مائعاوی پانی اور درجہ حرارت پر منحصر ہیں، طویل ارضیاتی پیمانے پر ماحول میں CO2 کی سطح کو منظم کرتے ہیں۔ یہ عمل انتہائی گرم رن اوے گرین ہاؤس یا انتہائی سرد آئس ہاؤس حالات سے بچاتا ہے جو زندگی کے لیے تباہ کن ہوتے۔ کیا یہ پیچیدہ کیمیائی اور ارضیاتی توازن محض اتفاق سے قائم ہے؟ سورج سے زمین تک پہنچنے والی شمسی تابکاری کی شدت اور اسپیکٹرم اس فاصلے پر فوٹو سنتھسس کے لیے بالکل موزوں ہے۔ پودے جو ہماری خوراک کی بنیاد ہیں، سورج کی روشنی کو توانائی میں تبدیل کرنے کے لیے ایک خاص طول موج کی روشنی استعمال کرتے ہیں۔ یہ طول موج اس فاصلے پر سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے دستیاب ہے۔ اگر یہ فاصلہ تھوڑا سا بھی مختلف ہوتا تو پودوں کی نشو و نما شدید متاثر ہوتی اور پوری غذائی زنجیر درہم برہم ہو جاتی۔ زمین کا سورج سے فاصلہ بالائے بنفشی UV شعاؤں کی شدت کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس فاصلے پر UV شعائیں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ بالائے فضا میں اوزون کی تہ اوزون لیئر کو تشکیل دے سکیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ اسے مکمل طور پر تباہ کر دیں۔ اوزون کی یہ تہ سطح زمین پر زندگی کو نقصان دہ UV تباہ کاری سے بچاتی ہے۔ یہ ایک قدرتی حفاظتی چھتری ہے جو صرف اسی کامل فاصلے پر مؤثر طریقے سے کام کر سکتی ہے۔
کیا یہ حفاظتی نظام جو زندگی کے لیے ناگزیر ہے بغیر کسی منصوبہ بندی کے وجود میں آ گیا؟ زمین کا مدار تقریباً دائرہ نما ہے، جس کی بیضاویت ایکسنٹرسٹی صرف 0.00167 ہے۔ یہ بہت کم بیضاویت سال بھر درجہ حرارت میں انتہا پسندانہ اتار چڑھاؤ کو روکتی ہے۔ اگر زمین کا مدار زیادہ بیضاوی ہوتا تو سورج سے اس کا فاصلہ سال کے دوران بہت زیادہ بدلتا، جس سے شدید گرمی اور شدید سردی کے ادوار آتے جو زیادہ تر حیات کے لیے ناقابل برداشت ہوتے۔ یہ مداری استحکام کس کی طرف سے عطا کرتا ہے؟ زمین کا سورج سے فاصلہ اسے شمسی شولوں سولر فلیئرز اور کورونل ماس ایجیکشنز CMEs کے اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ اس فاصلے پر شمسی ذروں کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے مقناطیسی میدان سے تعامل کر سکیں، جس سے خوبصورت اوروراز بنتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ وہ ہماری فضا کو مستقل طور پر ختم کر دیں یا ہمارے الیکٹرانک آلات کو تباہ کر دیں۔ قریب تر ہونے پر یہ بمبارڈمنٹ تباہ کن ہوتی۔ یہ کامل فاصلہ ایک قدرتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ زمین کا اوسط ایلبیڈو سورج کی روشنی کو منعکس کرنے کی صلاحیت تقریباً 0.3 ہے۔ یہ ایلبیڈو زمین کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ بادلوں، برف اور زمینی ساخت سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ سب زمین کے سورج سے فاصلے کے ذریعے طے شدہ درجہ حرارت کے دائرے میں متوازن رہتے ہیں۔ اگر یہ فاصلہ تھوڑا سا بھی مختلف ہوتا تو یہ نازک توازن بگڑ جاتا، جس سے یا تو زمین بہت زیادہ گرم ہو جاتی یا بہت زیادہ ٹھنڈی۔ زمین کا سورج سے فاصلہ جو اس کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے، سمندر کی سطح پر ایک خاص فضائی دباؤ تقریباً ایک ماحول کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دباؤ مائی پانی کے وجود اور جانداروں میں سانس لینے اور گیس کے تبادلے جیسے حیاتیاتی عمل کے لیے ضروری ہے۔ اگر دباؤ بہت کم ہوتا تو پانی ابل جاتا، بہت زیادہ ہوتا تو گیس کا تبادلہ غیر مؤثر ہوتا۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اگرچہ زمین کا محوری جھکاؤ 23.5 ڈگری بنیادی طور پر چاند کی کشش ثقل کے اثر سے مستحکم رہتا ہے، لیکن سورج کی کشش ثقل کا زمین چاند نظام پر اثر اس استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جھکاؤ موسموں کا سبب بنتا ہے جو عالمی درجہ حرارت کی تقسیم اور ماحولیاتی تنوع کے لیے ضروری ہیں۔ ایک غیر مستحکم جھکاؤ زمین کو شدید موسمیاتی تبدیلیوں کو شفار بنا دیتا، جس سے زندگی کا تسلسل ناممکن ہو جاتا۔ ہماری زمین کا سورج سے فاصلہ ایک خاص قسم کے ستارے یعنی جی ٹائپ مین سیکوینس ستارے کے لیے کامل ہے۔ یہ ستارے اربوں سال تک مستحکم توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اگر ہمارا ستارہ زیادہ گرم اور کم عمر ہوتا تو پیچیدہ حیات کے ارتقاء کے لیے کافی وقت نہ ملتا۔ اگر زیادہ ٹھنڈا ہوتا تو زمین کو بہت قریب ہونا پڑتا، جس سے دیگر مسائل پیدا ہوتے۔ یہ کامل میچ کس کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے؟ زمین کا سورج سے موجودہ فاصلہ اور چاند کے ساتھ اس کا تعامل اسے سورج سے ٹائیڈلی لاک ہونے سے روکتا ہے۔ اگر زمین ٹائیڈلی لاک ہو جاتی تو اس کا ایک رخ ہمیشہ سورج کی طرف ہوتا، انتہائی گرم، اور دوسرا رخ ہمیشہ تاریک، انتہائی سرد، جس سے سیارے پر زندگی کا تصور بھی محال ہو جاتا۔ یہ گردش جو زندگی کے لیے بنیادی ہے، اس فاصلے کی بدولت ممکن ہے۔ سورج سے زمین کا فاصلہ نہ صرف درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ روشنی کی شدت کو بھی۔ یہ شدت اتنی ہے کہ پودے آسانی سے فوٹو سنتھسس کر سکیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ خلیات کو نقصان پہنچائیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم سورج کے 10% قریب ہوتے تو روشنی کی شدت 21% بڑھ جاتی، جس سے پودوں کے لیے فوٹو سنتھسس کے عمل کو منظم کرنا مشکل ہو جاتا اور خلیاتی نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا۔ یہ روشنی کا کامل توازن کس کی تکلیف ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاق ہے، قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے، لیکن کیا یہ واقعی محض اتفاق ہے؟ ہم نے 15 سے زائد ایسے حقائق دیکھے ہیں جہاں زمین کا سورج سے فاصلہ اس کی ہر باریکی کے ساتھ زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ مواد، پانی کا وجود، اس کی منفرد خصوصیات، فضا کا استحکام، کاربن سائیکل، اوزون کی تہ، مداری بے عضویت، شمسی شعاعوں سے تحفظ اور فضائی دباؤ، یہ سب ایک ساتھ اتفاق سے کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ سائنس ہمیں کیا ہوتا ہے یہ بتاتی ہے، کیوں ہوتا ہے یہ نہیں بتاتی۔ یہ قوانین کس نے بنائے؟ یہ توازن کس نے قائم کیا؟ اگر ہم ان تمام عوامل کے اتفاق سے ہونے کا ریاضیاتی امکان دیکھیں تو یہ تقریباً ناممکن کے برابر ہے۔ ایک سادہ مثال لیں۔
اگر آپ کے پاس 15 تالے ہیں اور ہر تالے کی ایک خاص چابی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اندھیرے میں تمام 15 تالے ایک ہی کوشش میں کھول لیں؟ یہاں تو معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہر ایک فیکٹر کی اپنی ایک محدود رینج ہے جہاں وہ زندگی کو سپورٹ کر سکتا ہے، اور یہ تمام رینجز ایک ہی نقطے پر آ کر مل رہی ہیں۔ یہ فائن ٹیوننگ کسی ذہین خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران 190۔ آج ہم نے دیکھا کہ ہماری زمین کا سورج سے فاصلہ محض ایک عددی قدر نہیں بلکہ اللہ کی حکمت اور قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ ہر وہ تفصیل جو ہم نے بیان کی، ہر وہ توازن جو ہم نے سمجھا، چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک علیم و حکیم ذات کی تخلیق ہے۔ یہ فاصلہ، یہ توازن، یہ زندگی کا ہر پہلو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو کیا ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اس کی عظمت پر غور نہیں کریں گے؟ آئیے کائنات کی ہر نشانی میں اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی بے مثال کاریگری پر سجدہ شکر بجا لائیں۔ ہماری زمین کا سورج سے کامل فاصلہ اور اس کے نتیجے میں زندگی کے لیے درکار ہر جزو کا بے عیب توازن اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے مزید حیران کن نشانات جاننے کے لیے سبسکرائب کریں۔